الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما وارزقنا فہما آمین یا رب العالمین۔ سمجھ آ جاتی ہے جو میں بھیجتی ہوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما وارزقنا فہما آمین یا رب العالمین۔ سورہ النساء آیت 92۔ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، کسی مومن کے لیے بھی یہ کام نہیں، یعنی یہ جائز نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کوئی مومن کسی کو قتل کرے مگر غلطی سے اگر ہو جاتا ہے تو اور ساتھ ہی اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اور اگر کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ کچھ اللہ رب العزت نے سزائیں بھی تجویز کی ہیں، کچھ اقدامات ایسے کیے ہیں کہ انسان اس حد تک پہنچے ہی نہ قتل کے لیے۔ اب یہ قتل کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ اس لیے بات کر رہے ہیں، دیکھیں ہماری زندگی میں پیسہ ہے، آنا جانا ہے، کمی ہوگی پھر آ جائے گا، عزت ہے، ذلت ہے، کم ہوگی پھر آ جائے گی، ہر چیز کا کہیں نہ کہیں کوئی بدل ہے، لیکن جب کوئی ایک جان جاتی ہے تو اس کا واپس آنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ کسی مومن کا قتل بہت ہی بڑا جرم بھی ہے، عظیم گناہ بھی ہے، اور اس کی وعید بھی اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے کہ ایسا انسان نہیں کرے گا۔ تو مختصراً میں اتنی بات کروں گی جو آپ کو صرف سمجھ آ سکے گی، ورنہ اس کی سزائیں بہت زیادہ ہیں، قصاص کی صورت میں بھی ہیں، دیت کی صورت میں بھی ہے، معافی کی صورت میں بھی ہے، غر کی صورت میں بھی ہے۔ ٹھیک ہے، غر ہوتا ہے جیسے قصاص کی صورت ہم نے پڑھی تھی، قصاص کی صورت کیا ہے؟ کوئی قتل ہوا تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ قتل ہوگا، نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ قصاص دیا جائے گا، دیت دی جائے گی، وہ کیا ہے؟ سونٹ۔ غر ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ جس میں جان آ چکی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کو مار دیا گیا ہے، ابورٹ کر دیا گیا ہے جبکہ جان اس میں آ چکی ہوئی تھی، تو اس کے لیے ہوتا ہے غر۔ غر ہوتا ہے 5 اونٹوں کی قیمت، 5 اونٹ کی قیمت کی غر۔ تو یہاں پر کیونکہ قتل کی بات ہو رہی ہے تو ہم مزید دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِلَّا أَن تَصَدَّقُوا، مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دیں یا معاف کر دیں، ٹھیک ہے، اگر کسی سے قتل ہو گیا ہے۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، ٹھیک ہے، تحریر کیا ہوتا ہے؟ حرارہ، آزاد کیا ہوا۔ اگر مقتول ایسی قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے، حالانکہ وہ خود مومن تھا، تو ایک مومن آزاد کرنا ہے، غلام، ٹھیک ہے، فلم یجد فصیام شہرین متتابعین توبۃ من اللہ، اور جو غلام نہ پائے تو وہ کیا کرے گا؟ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا۔ اب اس کو کیسے سمجھیں گے آپ؟ اس کو دیکھیں، پہلے اگر مرنے والے کے وارث مسلمان ہیں، مرنے والے کے وارث کرنے کے لیے دیت دی جائے گی، ظاہر ان کی بھی تو جذبات ٹھنڈے کرنے ہیں نا، اور ہو سکتا ہے جو مارا گیا ہے، جو مرا ہے، وہی کفیل تھا اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا، ماں باپ کا، خاندان کا، کسی بھی چیز کا، تو اب ان کے کچھ جذبات ٹھنڈے ہوں، کچھ ان کا غصہ ختم ہو، اور ان کے لیے بھی کوئی آسانی کا راستہ نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت راستہ رکھ دیا، دیت، کہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اچھا قتل ہوا ہے، کچھ کر نہیں پا رہے، تو ایک مومن غلام آزاد کر دو، یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے، دیکھیں اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ اسلامی معاشرے کے نقصان کی تلافی کے طور پر، اس معاشرے کے اندر تلافی کے طور پر، یہ بھی تو ہے نا، غلامی بھی تو کتنی بڑی ذلت ہے، چلے کسی غلام کو آزاد ہی کروا دیں۔ اور یہ اتنی سزائیں اللہ تعالیٰ نے پتہ کیوں رکھی تھی؟ ہر بات پہ غلام آزاد، غلام آزاد، کیونکہ اس وقت غلام بہت زیادہ ہوتے تھے، اور اللہ رب العزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے؟ غلام ختم ہو، زیادہ سے زیادہ آزاد کروائیں غلام، تاکہ یہ کام ہی ختم ہو جائے، انسان کو غلام نہ بنائے، کہ غلام انسان صرف اللہ کا ہے، بندوں کا کوئی غلام نہیں ہے۔ تبھی تو اس ڈر سے اللہ کے رسول بار بار کہتے تھے جیسا خود کھاؤ ان کو کھلاؤ،
کہ ان سے نرمی سے پیش آؤ، ان کے منہ پر نہیں مارنا، اور اس کے لیے دوہرا اجر ہوگا نبیوں کا سا جو اچھی پرورش کر کے آزاد کر دے، اور اگر عورت ہے تو آزاد کر کے نکاح کر لے۔ تو اس لیے اسلامی معاشرے کے اندر نقصان سے بچایا جا رہا ہے نا، اس کو تلافی کو پورا کرنے کے لیے۔ اگر غلام بھی میسر نہیں ہے تو اب کیا کرے؟ اب متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے۔ ایک صورت اگر قتل ہو گیا ہے اور وہ مسلمان تھے سب کے سب، تو دیت میں کیا ہے؟ غلام آزاد ہیں یا پھر 2 مہینے کے متواتر روزے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرے نام پر اگر مقتول مومن ہے، ٹھیک ہے، مرنے والا مسلمان تھا لیکن کسی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا، پہلا صرف مسلمان ہے کہ غلام آزاد کرنا ہے، اگر نہیں ہے تو 2 ماہ کے روزے ہیں۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر مرنے والا، ٹھیک ہے، خود تو مسلمان ہے لیکن تعلق کس سے؟ دشمن قوم کے ساتھ ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہی کہ دارالاسلام کے وہ جو نقصان کیا ہے نا، مسلمان ایک گیا ہے، وہ نقصان ہوا ہے، اس کی تلافی کو پورا کرنے کے لیے ایک مسلمان غلام، وہ بھی مسلمان ہو، وہ کرنا پڑے گا آزاد۔ اگر وہ نہیں ہے میسر تو اب کیا کریں گے؟ 2 مہینے کے روزے ہیں، اس میں دیت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اب اس میں دیت نہیں ہے۔ اگر وہ معاف کر دیتے تو پھر مختلف صورتیں، آگے میں آپ کو حضرت عمر کی ایک حدیث سناتی ہوں، آپ کو سمجھ آئے گی۔ اب تیسری صورت کیا ہے؟ اگر غیر مسلم قبیلے کے مسلمان فرد کو غلطی سے قتل کر دی ہے، کون ہے اب یہ تیسری کیٹیگری؟ غیر مسلم قبیلہ ہے، قبیلہ مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر جو فرد تھا وہ غلطی سے مسلمان تھا اور وہ قتل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور جس مسلمان سے معاہدہ بھی ہے، اسے معاہدہ بھی تھا، مسلمان ہے لیکن قبیلہ کون سا ہے؟ غیر مسلم۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ ایک مومن کو، غلام کو آزاد کرے گا، مقتولوں کے وارثوں کو دیت ادا کرنی پڑے گی۔ اس کو سنیے گا جا کے، اور اس کو ایک اپنے چارٹ میں لکھ لے گا، کیونکہ میں نے آسان ترین یہی نکال لی ہے سمجھ آنے والی بات۔ اب دیکھیں وکان اللہ علیم حکیمہ، اللہ تعالیٰ یہاں پہ علیم بھی حکیم بھی، آیات تو ایسی ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں اللہ جبار بھی ہے نا، اللہ پکڑنے والا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ علیم ہے حکیم بھی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ شعور دلایا ہے تاکہ لوگ خوش دلی سے اللہ کے قانون کو قبول کریں، اللہ ہی کی حکمت ہے اس میں، اور واقعی حکمت نظر آتی ہے۔ ایک جان کا تو وہ بدل ہی نہیں تھا، کوئی چیز اس جان کا بدل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اگر میں نے یہ بھی سزائیں رکھی ہیں تو اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اگرچہ قتل کرنے والے کی نیت نہیں تھی کہ، لیکن نیت کے بغیر بھی کسی کو ناحق جان اس کے ہاتھوں چلی گئی ہے، قتل کر دیا ہے، اور وہ سب علم والوں سے بڑھ کر علم تو رکھتا ہے نا، اگر بھاگ جائیں ادھر ادھر نکل جائیں، لوگ ایسے ہی کرتے ہیں نا، بھاگ گئے نکل گئے دوڑ گئے، مڑ کے ہی نہیں دیکھنا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ دانا کون ہے؟ اللہ تو علم رکھتا ہے نا، اللہ تو جانتا ہے، تو وہ انسانی نفسیات کو جانتا ہے، اس لیے اس کے قانون کو قبول کرو، ورنہ کبھی بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو، کبھی بھی ان کی کفالت میں جو کمی آئی پوری زندگی کوستے رہیں گے، اللہ کے ہاں بھی پکڑ ہوگی۔ جو بھاگ جاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں تو آپ سوچیں کیسے نیند آتی ہوگی، مجھے اتنا بڑا کام اللہ کے ہاں پڑ گیا پینڈنگ۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کے لیے سزائے جہنم ہے۔ اب یہ قتل عمدن کی بات ہوئی ہے، قتل عمد کیا ہوتا ہے؟ ہاں، پورے ارادے کے ساتھ جان بوجھ کر قتل کرنا، یہ عمد ہوتا ہے، اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، کیا رکھا ہے میں نے؟ بالکل جہنم۔ اللہ تعالیٰ کا قتل عمد کے بارے میں جو حکم نازل ہو گیا، جو صادر ہو گیا اس کتاب میں، دیکھیں وہ کیا ہے؟ جہنم، اور وہ کون سی ہے؟ عذابً علیمہ، عظیمہ، بڑا عذاب ہے۔ کہ قرآن کی دیکھیں اکثر آیات شرک پر تو آتی ہیں، اور شرک کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا آگے ہم پڑھیں گے جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، وہاں ہی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ایک اور بات لکھی ہوئی ہوگی، کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرنا، اس جان کو قتل نہیں کرنا جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا، یہ بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہے بات، تو یہ بھی کس قدر بڑی بات ہے۔ عورتوں کو ابارشن کراتے ہوئے اس چیز کے لیے بہت سوچنا چاہیے۔ علماء 2 طرح کی رائے دیتے ہیں اس میں،
ایک تو وہ کہتے ہیں وہ جو حرکت کرنے لگے اس وقت اگر ابورٹ کروایا جاتا ہے کیونکہ اس کچھ عذاب بن گئے تھے تو پھر تو کفارہ بنے گا. اور کچھ کہتے ہیں کہ جب سیلز ملے ہیں ایکٹیویٹ تو وہ تبھی ہو گئے تھے، وہ ایکٹیویٹ ہوئے ہیں اور آپ دیکھیں کہ وہ ایکٹیویٹ ہوئے ہیں تو وہ اپنا پروسیجر لے کے چل رہے ہیں نا، یہ دونوں طرح سے. تو میرے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہر شک والی چیز کو چھوڑ دو، شک والی چیز ہی چھوڑ دی جائے، اس چیز میں احتیاط کی جائے. تو یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ عقل مند گھبرائیں، عقل مند ڈریں. یہ اتنا بڑا عظیم گناہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہمارے دل کام پہ. اس کے پیچھے سزا بھی تو دیکھیں نا کیا ہے. سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس امر کی خبر دینا کہ مومن کے قتل کے مرتکب کے لیے جہنم ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1 اس کام کے کرنے والے کے لیے جہنم، نمبر 2 عذاب، ٹھیک ہے، اور کیا ہے نمبر 3 رسوائی، عظیم رسوائی. نمبر 4 کیا بنتا ہے؟ اللہ جبار کی ناراضگی. اور نمبر 5 فوز فلاح، جتنی بھی کامیابی اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے ان سب سے محرومی، خسارہ، اور تمام اللہ کی اس کبیرہ گناہ کی وجہ سے دنیا میں بھی لعنت کا مستحق. اب بتائیں کتنی بد دعائیں اور کتنے جو ہیں وہ عذاب آگے اس بات کے اوپر. صرف ڈرانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایسا انسان نہ کرے. جو آج انسان کے لیے اتنا آسان ہو گیا ہے، نہ مرنے والے کو پتہ ہے نہ مارنے والے کو پتہ ہے، دونوں کو نہیں پتہ. مار دینا تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کسی کی کوئی چیز لینی ہے تو مار دیں گے، کسی بچے سے زیادتی ہوگی ہے تو مار دیں گے. مارنا کوئی مشکل ہی نہیں رہا، وہ بھی ایک زندہ جان کو. تو ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قاتل کی پیشانی کے بال اور سر کو مقتول کھینچ کر لے کر آ رہا ہوگا اور مقتول کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور اللہ سے وہ فرمائے گا اے رب اس نے مجھے قتل کیا، یہاں تک کہ وہ کہتا کہتا اللہ کے عرش کے قریب آ جائے گا. دیکھیں اتنی اس کو آسانی دی اللہ نے کہ تو بول اپنا حق، اور وہ اللہ کے عرش کے قریب آ جائے گا. ابن عباس نے کہا کہ سامنے اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کر دی، اللہ کے سامنے وہ لے آیا اس کو کھینچ کر. پھر ابن عباس کہتے ہیں لوگوں نہ یہ آیت منسوخ ہوئی ہے اور نہ اس کی جگہ کوئی اور آیت آئی ہے. اتنی زبردست ہے سمجھنے کے لیے یہ آیت، نہ ہی یہ بدلی گئی ہے. یہ ابن عباس کہہ رہے ہیں. پھر اس کی توبہ کیسے قبول ہو، یہ کہہ رہے ہیں ابن عباس. لیکن سیدنا دردہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید ہے اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، لیکن جو شخص مشرک مرا ہو اور اس نے کسی مومن کا قتل بھی کیا ہو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. لیکن یہ بھی آتا ہے اکثر علماء کہتے ہیں کہ توبہ کی قبولیت ہو سکتی ہے کیونکہ آپ سے فرمایا خالص توبہ گناہوں کو معاف کرتی ہے. لیکن کچھ علماء اس کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سزا معاف نہیں ہوتی. تو قتل عمدن کی سزا اتنی بڑی ویسے رکھی کیوں گئی ہے؟ کیوں رکھی گئی ہے اتنی بڑی؟ کوئی جرت ہی نہ کرے، ایک عظیم جان اور اسلامی اخوت کے اوپر کوئی ہاتھ ہی نہ ڈالے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی رکھ دی. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، خبیر ہے، خبر رکھنے والا ہے. اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ کی راہ میں سفر کرو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں اسلام پیش کرے اسے یہ مت کہو تم مومن نہیں ہو. مطلب اے لوگوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کی ہے، کیا کرو، کیا کرنا ہے؟ تحقیق کرنی ہے. کس چیز کی تحقیق کرنی ہے؟ فتبینوا، اس سے مراد ہوتا ہے جلدی نہ کرو، تحقیق کر لو. اگر جنگ کے لیے نکلے ہو، کہ کسی کام کے لیے نکلے ہو، کسی پکڑ کے لیے نکلے ہو تو پہلے تحقیق کر لو. ہماری تحقیق ہوتی نہیں، ہماری بات ہوتی نہیں، ہم چڑھ چڑھائی اگلے پہ جا کے کر دیتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پہلے کیا کرو، تحقیق تو کر لو، کیونکہ ان امور میں جانچ پڑتال میں تحقیق میں فائدہ حاصل ہوگا. کیسے فائدہ حاصل ہوگا؟ وہ سلامہ، اب یہاں پر سلامہ سے مراد اسلام ہے اور اس کی دلیل آخر تک ہے یہ آیت. ابن عباس کا قول ہے لستا مومن، تو مومن نہیں. اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر حرام کر دیا کہ وہ ایسے شخص کو کہیں جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو مومن ہی نہیں ہے. یہ بھی کتنا آسان ہے آج ایک دوسرے کو کہنا نا یہ مسلمان ہے، تم تو مسلمان ہو ہی نہیں. اللہ تعالیٰ یہاں منع کر رہے ہیں وہ جو بھی عمل ہے وہ اس کا عمل ہے، لیکن آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں ہو. یہ کہہ سکتے ہیں کہ مومنوں میں یہ صفات نہیں ہے، یہ مومن کی صفات نہیں ہو سکتی، لیکن یہ تو نہیں نہ کہہ سکتے مومن ہو ہی نہیں.
جیسے میں اکثر دعا کروں نا تو میں یہ بات کرتی رہتی ہوں، ایک امام کی دعا ہے بہت پیاری ہے، یاد رہتی ہے، کہ جب وہ کیا تھا، اپنے آپ کو کوستے بیٹھ کے اللہ کے سامنے گناہوں کے اعتراف کرتے، پھر کچھ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کے بعد یہی کہہ رہے کہ یہ مومنوں کی صفات ہیں، یہ مومن کی صفات نہیں ہے، تو ایسا نہ کر، اپنا نام لے کر ایسا نہ کر، یہ مومنوں کی صفات نہیں ہے۔ تو کیا کہ جو کوئی اگر لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے تو تم نہیں کہہ سکتے اسی طرح یہ حرام ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں اسی طرح یہ کہنا حرام ہے جیسے مردار حرام ہے، مردار نہ آپ کھائیں گے نہ کسی کو کھانے دیں گے، سامنے بیٹھے کو بھی کہیں گے یہ حرام ہے نہ کرو، ایسے ہی۔ تو یہاں پر ہم یہ بھی نہیں کسی کو کہہ سکتے آپ اس کو نہ کہیں کہ یہ مومن نہیں ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ سیدنا خالد بن ولید نے بنی حدبہ کی جنگ میں کافروں کو مارنا شروع کیا، حالانکہ وہ کہتے جاتے تھے، جیسے جیسے خالد بن ولید ان کے اوپر تیر برسا رہے تھے اور تلواریں برسا رہے تھے، وہ بار بار کہتے تھے، ہر تلوار کے سامنے آتے وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہٹتے جاتے اور پڑھتے جاتے، لیکن خالد بن ولید نے کیا کیا کہ ان کے ساتھ اپنی جنگ کو جاری رکھا۔ جب یہ ساری بات آ کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد میں تیرے اس کام سے بیزار ہوں، ہاں میں بیزار ہوں۔ کیا مطلب تھا؟ اللہ تعالیٰ یہ میں نے تعلیم نہیں دی، یہ میری تعلیم نہیں تھی، جب انہوں نے کہہ دیا تو چھوڑ دیتے۔ اور پھر کچھ حدیث میں آتا ہے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص بھی دیے، پھر نا ایسا ہوا تھا، یہ بات کو پورا کیا اللہ کے رسول نے۔ اسامہ بن زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ جہنیہ کی ایک شاخ کی طرف مہم پر بھیجا، پھر ہم نے ان لوگوں کو جا کر صبح کے ٹائم پکڑ لیا اور شکست دی ان لوگوں کو ہم نے۔ اور جو بیان کر رہے ہیں حدیث وہ کہتے ہیں قبیلہ انصار کے ایک صاحب قبیلہ جہنیہ کے ایک شخص نے آ کر کیا کہا ان کے سامنے، اسامہ رضی اللہ کے، لا الہ الا اللہ۔ انصاری صحابی نے سنا تو اپنا ہاتھ روک لیا۔ حضرت اسامہ کے ساتھ ایک کون تھے؟ انصاری صحابی بھی تھے۔ اچھا جب اس نے کہا لا الہ الا اللہ تو انہوں نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ اسامہ رضی اللہ نے اپنا نیزہ مارا اور انہیں قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو یہ ساری بات آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ کیا تم نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اسے قتل کیا؟ تو کہتے ہیں ہاں رسول اللہ، ساتھ میں کہتے ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ کیا تو نے اس کو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کیا؟ تو کہتے ہیں نہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسامہ کیا تو نے اس کو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کیا؟ تو اسامہ رضی اللہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول وہ اپنی جان بچانا چاہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسامہ کیا تو نے اس کو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کیا؟ اور یہ اسامہ کہتے ہیں کہ اس دن میں نے سوچا کاش میں آج مسلمان نہ ہوتا، میں اس سے پہلے مر چکا ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ تو کیا کرے گا جس دن وہ آ کے لا الہ الا اللہ کو لے آیا اور اس نے مقدمہ دائر کر لیا، اسامہ تو اس دن کیا کرے گا اللہ کے سامنے؟ میں تو ادھر بری ہوں تیرے کام سے۔ تو دیکھیں یہ کتنا آسان ہے آج ہمارے لیے، بہتان، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے، کتنا آسان ہو گیا۔ اور بہتان اور کتر یہ فتوے منافق ہونے کے، کافر ہونے کے، یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ سے نے فرمایا جس نے کسی پر بہتان لگایا جو چیز ہی اس میں نہیں ہے اس کی زندگی بھر کی نیکیاں ختم۔ سورہ نور تو پڑھی ہے نا آپ لوگوں نے کورس کیا تھا نا سورہ نور کا، نرگس صاحب نے، اس میں پڑھی ہے پھر یہ حدیث بہتان کی، اس میں کہ جس نے کسی پر بہتان لگایا اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کی نیکیاں کم نہیں ہوتی جو مشکل سے کمائی ہوتی ہے، ہمیں خالص توبہ کرنی چاہیے دوسروں پر بہتان لگاتے ہوئے۔ ٹھیک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہیں اتنی دفعہ اس بات کا تقاضا کیا کہ آخر کار میں نے سوچا کہ کاش اسامہ تو ہوتا ہی نہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل احادیث میں آتا ہے بخاری کی، مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ دہراتے رہے اسامہ اگر وہ لا الہ الا اللہ لے کر آ گیا تو کیا کرے گا، اسامہ اگر وہ لا الہ الا اللہ لے کر آ گیا تو کیا کرے گا۔ آج ہمیں بہت سوچ کر کسی پہ فتویٰ لگانا، بہت سوچ کر، اپنی زبان پر ہمیں بہت کنٹرول کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ آیتیں صرف جنگوں کے درمیان نہیں گھومتی، یہ آیتیں میری اور آپ کی ذات اور ہمارے دل کے درمیان گھومتی ہیں۔ اس لیے اگر کسی کو لگتا ہے نا کہ یہ میرے لیے ہی اتری ہے تو وہ صحیح سمجھ رہا ہے،
وہ بالکل صحیح سمجھ، کیونکہ ہم سب اتری ہمارے لیے ہیں، یہ میری اور آپ کی اصلاح کے لیے اتری ہیں. جب تک یہ ہمیں نہیں فیل ہوگا، ہمیں نہیں لگیں گی، واقعی ہم ان کو نہیں سمجھ پائیں گے. تو دیکھیں وہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوتا. تحقیق نہیں نہ کی، تحقیق نہ کی تو اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تبھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تحقیق کر لیا کرو. کیوں جلدیاں کرتی ہو چڑھائیاں کرنے میں دوسروں پر؟ تحقیق تو کرو. کہ تحقیق نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ فیصلہ نہیں ہوگا صحیح، نہ سر ہوگا نہ پیر ہوگا، اور بات بہتان میں چلی جائے گی. تو پھر اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ تب تغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو. جب کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے، ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، چوریاں کی جاتی ہیں، کیوں قتل کیا جاتا ہے؟ سامان، ان کی چیز ہمارے ہاتھ ہے. تم کسی کا مال اپنے لیے حلال کرو گے جو حرام ہے. کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ مال اور دوسرے کی جان تم پر حرام ہے، وہ حرام ہے تمہارے اوپر. کہ تب تغون عرض الحیات الدنیا، تم اس ارادے سے قتل کرتے ہو کہ مال تمہارے پاس آ جائے، اپنے لیے اس کو حلال کر دو تو یہ دنیا کا مال ہے. فَعِندَ اللَّهِ مغانم کثیرہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بہت سی غنیمتیں رکھی ہیں. یہ اللہ کے پاس کون سی غنیمتیں؟ اللہ کس کو غنیمتیں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے مفادات. کتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فتح مکہ کے بعد، اس سے پہلے، ٹھیک ہے، اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے اور آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کے کلمے کو سامنے رکھتے ہوئے، جب کلمہ بلند کیا، تلوار بھی اٹھائی، کسی پر اگر چڑھائی بھی کی تو وہ اس طرح کی جو اللہ کی کتاب کے مطابق تھی. تو بتائیں ڈھیر نہیں لگ جاتے تھے خزانوں کے؟ ڈھیر لگتے تھے نا. اللہ تعالیٰ نے دیا مومنوں کو، اتنا مال دیا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں تو اتنا مال آ چکا تھا، اتنی فتوحات ہوئیں، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو، کہ حضرت عمر نے کہہ دیا تھا کہ تم نے بہت زیادہ نہیں دینے مہر. کیوں انہوں نے بات کی تھی؟ کیا وجہ بنی؟ اتنا آ چکا ہوا تھا لوگوں کے پاس کہ وہ مہر ہی بہت زیادہ دیتے تھے. تو حضرت عمر نے منع کر دیا. پھر وہ خاتون کھڑی ہو گئی. آپ کون ہوتے ہیں جب اللہ کہتا ہے ڈھیروں ڈھیر دے سکتے ہیں؟ اللہ کی کتاب کہتی ہے. انہوں نے کہا ہاں، یہاں تو ہر ایک کی عمر ہے، دانا ہے. تو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. آج بھی اللہ کی راہ میں لڑنے والے کیا ہیں؟ کیا ہیں وہ؟ بھوک سے مر رہے ہیں. ان کی آخرت دیکھیں کتنی روشن ہے. کہ اسی طرح دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جہاد کی کال کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کال کی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کی راہ میں قرض دے گا، اور قرض بھی قرض حسنا. تو آپ حدیث اٹھا کے دیکھیں کیا آتا ہے. جیسے روٹی کے ٹکڑے ہم نے پھینکے ہوتے ہیں نا باہر، کاغذوں کے ٹکڑے پھینکے ہوتے ہیں، سونے چاندی کے ٹکڑے تو یوں لا کے لوگ پھینکتے تھے مسجد نبوی میں اللہ کی راہ میں دینے کے لیے. ٹھیک؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ہے. اب اس آیت سے ہمیں ایک بات سمجھ آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالک کنتم من قبل، اس سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے. کیا مطلب؟ تحقیق بھی نہیں کر رہے اور دوسروں کو جا کے مار دو گے، چڑھائیاں کر دو گے، تو انہیں موقع تو دو، سن تو لو انہوں نے کلمہ پڑھا ہے. اگر انہوں نے جیسا بھی پڑھا، جو بھی کہا، یہ اللہ جانتا ہے ان کے دل کو. ظاہریت میں تو انہوں نے پڑھ لیا کلمہ، اب ان پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اپنا ایمان کافروں کے ڈر سے چھپاتے تھے. تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے. اب تم کہتے ہو تو انہوں نے ہم سے ڈر کر جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پہلے جب تم بھی ایسے تھے، ایمان لے آئے، لیکن کافروں کے ڈر سے کیا کرتے تھے؟ ایمان چھپاتے تھے. اور ایمان کو کیا کرتے تھے؟ ظاہر نہیں کرتے تھے. تو اب ایسا کرو، اگر تم نے ظاہر کر دیا تو اگر وہ ظاہر کر رہے ہیں تو ان کو چھوڑ دو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری تعلیمات دی ہوئی ہیں کہ وہ اس کے دل کی بات ہے جس کی بھی ہے، لیکن ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے. تم بھی اللہ کہتے ہیں پہلے کافر تھے، حتیٰ کہ تم پر اسلام کا احسان ہوا تو اللہ نے مزید ہدایت دے دی اور تمہارے سامنے کھل کر آ گیا تمہارا ایمان. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، مومنوں میں سے بغیر کسی تکلیف کے بیٹھ رہنے والے اور اپنے مال و جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیوں؟ کیا وجہ؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اچھا، اور ہاں جی، اور ایک اپنا بندہ جو ہے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے اپنی جان بھی لگا رہا ہے، مال بھی لگا رہا ہے. اچھا. اور ایک بندہ گھر میں بیٹھا، وہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ دشمنوں سے لڑ رہا ہے،
اسلام کے لیے لڑ رہا ہے. ٹھیک ہے ہاں جی. اور گھر میں بیٹھے رہنے والے اور اللہ کی راہ میں نکلنے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے. جو اپنا وقت بھی لگا رہے ہیں، جان بھی لگا رہے ہیں، اور جو اپنا وقت بھی نہیں لگا رہے اور گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے. فرق تو ہے نا. ٹھیک ہے فرق دو ہیں. ایک تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپسی پر بھی اور اس کے علاوہ بھی صحابہ کو ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ تم جس پہاڑی پہ چڑھے، تم جتنا بھی لڑے، تمہارے ساتھ ساتھی پیچھے بیٹھے رہنے والے بھی اتنے ہی حصے میں حقدار ہے. کیسے؟ انہوں نے مال لگا دیا، انہوں نے تمہارے لیے دعائیں کر دی پیچھے. آج ہم مجاہدین پر جب مال لگا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے مجبوری میں. ٹھیک ہے ایک تو مجبوری ہو گئی اجر. ٹھیک ہے سواری نہیں تھی تو انہوں نے کس صورت میں ساتھ دے دیا؟ مال لگا دیا. خود نہیں جا سکتے اپنی سواری دے دی. ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی ایسا فائدہ کر دیا. چلیں کوئی ایسے تھے جن کے پاس مال نہیں تھا، سواری نہیں تھی، نہیں گئے. عورتیں ہیں، گھر کا کوئی بزرگ ہے. اب یہ کیوں برابر میں شامل ہے؟ انہوں نے دعائیں کی تھیں، انہوں نے دعائیں کر دی تھیں. تو پھر کیا ہوا؟ یہ دونوں برابر میں. کہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں اب یہ بالکل ہی ہم نہیں کہیں گے یہ برابر ہے. ایک تو یہ ہو گیا. اب دوسری طرف آ جائیں. ایک کاروبار میں آپ کو 100 روپے منافع ہے، ایک میں آپ کو 1000 روپیہ منافع ہے. اب 1000 روپے کے لیے آپ نکلیں گے، کس منافع کی طرف آپ جائیں گے؟ 1000 والے منافع کی طرف آپ جائیں گے. اب اگر کوئی گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے میں دین سیکھ لوں، تو وہ جماعت کی طرح تو دین نہیں سیکھ پائے گا. وہ اس ماحول کو تو نہیں پائے گا. گھر میں گھر پہ آپ کا دل چاہے گا میں اٹھ کے کچھ کھا بھی لوں، فون بھی آ گیا ہے، آپ کو دروازہ بھی کھولنا پڑ رہا ہے، کچھ بھی آپ کا دل چاہ رہا ہے، نیند آ رہی ہے تو ہم ساری چیزیں ایک سائڈ پہ کر کے بھی لیٹ جائیں گے. لیکن کلاس کا ماحول کچھ اور ہے. وہاں آپ کو سوال جواب ہے، وہاں آپ کو پیپر دینا پڑتا ہے، وہاں آپ کو سنانا پڑتا ہے، آپ کو تیاری کر کے آنی پڑے گی. ہم نے کتنی کلاسز آن لائن بھی جوائن کی ہوئی ہیں، کہیں نہ کہیں کوتاہیاں آ جاتی ہیں نا. تو اس چیز میں بھی یاد رکھیں ایک شخص جو آ رہا ہے وہ وقت بھی لگاتا ہے، وہ مشکل سے نکلتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے اس چیز کے لیے آمادہ کرتا ہے. تو فرق ہے بالکل دونوں میں. کیا ہے؟ فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جہاد بالمال اور جہاد فی سبیل اللہ کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ کیا پتہ چلا اس آیت سے؟ جہاد فی سبیل اللہ، جہاد بالمال کے بغیر ممکن نہیں کہ اسلامی نظام زندگی جو ہے وہ اپنی قدر پائے یا جہاد ہو پائے. جہاد کے لیے بھی کیا ضروری ہے؟ مال بھی اور جان بھی، کہ ہمت ہو، کہ نیت بھی. نیت کاؤنٹ کرتی ہے اس کے اندر. تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا دور تک ہی جہاد محدود تھا، آج بھی ہے. حصہ لے گا فضل اللہ مجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ. اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے والوں پر اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو فضیلت سے نوازا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کچھ درجے جنت میں ایسے ہیں وہ 100 ہیں اور وہ صرف مجاہدین کے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ان کو پا نہیں سکتا. وہ صرف مجاہدین کے لیے ہوں گے. یعنی کہ وہ جو محنت کر رہا ہے نا اپنے علم کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے، دین کی اشاعت ہے نا، سیکھنا سکھانا بھی، یہ بھی جہاد ہوتا ہے. آپ جان بھی لگاتے ہیں، آپ مال بھی لگاتے ہیں. وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ایک سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، ہر ایک سے. اب یہ اللہ کی طرف سے ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ حسنہ سے مراد جنت ہے. اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا فضل ہے نا انسانوں پر وہ جنت ہے. جنت اس کا وعدہ ہے. ہم نہیں پڑھتے جو علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اب راستہ آسان کیا مطلب؟ آپ کو لگے گا کہ میں بھاگ کے پل سے گزر جاؤں گی، کیا ہوگا؟ ہاں اور اس کے علاوہ دیکھیں ایک بھلائی کے بعد اللہ ایسی ایسی بھلائیاں کھولنے لگتا ہے. آپ کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہوتا ہے، آپ کے لیے اس کام کو کرنا آسان ہوتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کم از کم شہد کی مکھی تو بنا دیتے ہیں نا، جس کا مقصد ہے خوبصورت مقصد ہے، اس کے راستے اللہ کھولتے جاتے ہیں اس کے عمل کی وجہ سے. وہ مکھی نے جو زخموں پہ بیٹھتی ہے، صرف زخم ہی تلاش کرتی ہے ساری خوبصورتیاں چھوڑ کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے وہ سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے جو مال اور
جان سے جہاد کرتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ کہتے ہیں ہم ایک غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں، تم نے کوئی سفر ایسا نہیں کیا یا کوئی وادی ایسی طے نہیں کی مگر وہ تمہارے ساتھ تھے، انہیں ان کے مرض نے روک لیا تھا، مریض تھے کہ معذور تھے، ان کی کسی نہ کسی حجت نے ان کو روک لیا۔ درجاتم منہ مغفرۃ و رحمہ وکان اللہ غفور الرحیمہ، بیٹھنے والوں کے مقابلے میں درجات کی برتری اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اپنی طرف سے درجات اور مغفرت اور رحمت۔ کہ درجات منہم سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے فضائل جو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اتاریں گے، ٹھیک ہے، اور ان میں سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ ہجرت۔ یہ کم نہیں تھا کہ پہلے انہوں نے ہجرت کی ہے۔ انسان ایک برائی سے نکلتا ہے، ایک ایسی چیز کو چھوڑتا ہے جو اس کی زندگی کا حصہ تھی، جو چین بن گئی تھی، عادت بن چکی تھی، چلتی آ رہی تھی، لیکن وہ اس کو چھوڑتا ہے اللہ کی خاطر، تو یہ ہجرت تھی۔ اور اس کے بعد وہ اس ایک پل کی طرف، وہ اس زندگی کے حصے کی طرف آتا ہے کہ میں اب اس کو اللہ کے راستے میں لگا دوں، چاہے وہ علم کا حاصل کرنا تھا، چاہے وہ کسی جھوٹ سے سچ کی طرف آنا تھا، چاہے وہ بے حیائی سے حیا کی طرف آنا تھا، کہ کسی بھی برائی سے اچھائی کی طرف آنا تھا، چاہے وہ بخیلی سے امیری کی طرف آنا تھا، کس غنی ہونے کی صورت میں کوئی بھی ہجرت وہ ہجرت ہے۔ یہاں ہجرت صرف میدان کی نہیں ہے، آپ زندگی کوئی بھی چیز اٹھا لے کہ یہ چیز ہے اللہ تعالیٰ تو میرے سے اس پر ناراض ہوتا ہے، یہ میرے لیے چھوڑنا مشکل ہے، میں اس پر سے ہجرت کرتی ہوں، تو یہ پھر اللہ کے فضائل ہیں۔ یہ اللہ کا اپنے بندے پر سب سے بڑا رحم ہے کہ وہ اس کے لیے ہجرت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور ہجرت کرنا کیسے آسان ہوتا ہے؟ اس کے اندر نیت بھی ہے، جیسے ہم نے پڑھا کہ نیت سب سے خالص اس کے اندر کاؤنٹ کرے گی۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اس سے مراد ہے اللہ نے ہمیشہ معافی ہی جاری کی ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر اپنے فضل سے درگزر کرنا چاہتا ہے، وہ چھوڑتا بھی ہے بیچ بیچ ان کو، اور باقی ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں اللہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہر دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا، اور پہلے سے بہتر چھوڑتے ہیں، اتنا اچھا عطا کر کے چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔